اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شہر رمضان۔ شہر کے معنی مہینے کے ہیں اور لفظ رمضان سے مراد سخت محنت و مشقت کرنا ہے۔ شہر رمضان سے مراد رمضان کے پورے مہینے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سخت محنت و مشقت کرنا، یعنی دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قرآن میں تدبر کرنا۔ شہر رمضان کی اہمیت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بیان ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت کی اور فرقان کی واضح آیات ہیں، بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور اس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 127 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے چادر لپیٹنے والے، شب کو کھڑا ہو مگر کم، اس کا نصف یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ بے شک ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، یقیناً رات کا اٹھنا ہی سب سے سخت عمل ہے اور بہترین عرض و گزارش کا وقت ہے، بے شک دن میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ غفلت کی چادر اتارو اور رات کو جاگو، آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ کر لو اور سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھو۔ رات کو قرآن پڑھنے سے گہرائی کا علم ملتا ہے، یقیناً رات کا اٹھنا ہی سب سے سخت عمل یعنی اپنے نفس کو کچلنے والا ہے، اللہ سے رابطہ کرنے کا اور بہترین عرض و گزارش کا وقت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ دن میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں بیان ہوا ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی کتاب میں حق و باطل کے فرق کے ساتھ جو احکامات لکھے ہیں، رمضان کے مہینے میں راتوں کو تدبر کر کے انہیں تلاش کرو۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 226 میں بیان ہوا ہے، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ قسم ہے واضح کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی متنبع کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر امر کے فرق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حکم ہماری جانب سے ہے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اس رات میں ہر امر کے فرق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی کا امر ہے اور وہی بھیجنے والا ہے اپنی رحمت کو۔ اب ہے شب قدر۔ شب قدر اندازے والی رات، وہ رات جس کی قدر کی گئی۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 125 میں بیان ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ طلوع فجر تک وہ سراپائے سلامتی ہے۔ شب قدر اندازے والی رات، یعنی اول رات سے لے کر فجر تک۔ جب کوئی پوری رات اللہ سے مخلص ہو کر اور اللہ کی کتاب میں منہمک ہو کر تدبر کرتا ہے، اپنے معاملات کے لیے اللہ کے احکام تلاش کرتا ہے، تو اس پر ملائکہ اور روح اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات بھر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 124 میں بیان ہوا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جن میں متواتر شفع ہے، اور رات کی جبکہ وہ قریب الختم ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی 10 راتیں جن میں مسلسل شفع ہے رات کے ختم ہونے تک۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 187 میں بیان ہوا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے دوران مباشرت سے منع کیا ہے اور اعتکاف کو مساجد کی حد تک ہی محدود کیا تاکہ انسان کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہی مشغول رہے۔ اب ہے صوم یعنی روزہ۔ صوم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی روزہ رکھنا۔ کسی بھی کام سے ایسے رک جائیں جیسے روزے میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، صوم کہلاتا ہے۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 185 میں بیان ہوا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ دیکھے پس وہ روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی تم یہ رمضان کا مہینہ دیکھو تو روزے رکھو۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 187 میں بیان ہوا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاؤ پیو حتیٰ کہ تم پر فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ فجر کی سفیدی کے ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو، لیکن سفیدی ظاہر ہونے کے بعد کھانے پینے سے رک جاؤ اور رات یعنی مغرب تک روزہ پورا کرو۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 184 میں بیان ہوا ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محدود دن، لیکن جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے ایام میں گنتی پوری کرے، اور وہ لوگ جو کہ فدیے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی رمضان میں گنتی کے محدود 29 یا 30 دن ہی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان دنوں میں مریض ہو یا سفر پر ہو اور اس دوران اس کے روزے چھوٹ جائیں تو اسے چاہیے کہ چھوٹ جانے والے روزوں کی گنتی رمضان کے بعد کے ایام میں پوری کرے، یا اگر کسی کا مرض ایسا ہے کہ وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہے روزے کی نیت۔ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔
سورہ ملک کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور خواہ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، یقیناً وہ سینوں کے احوال کا جاننے والا ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کرنا بہت ضروری ہے، یعنی ہم روزے کس نیت سے رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ رمضان میں ماحول بنا ہوا ہے تو ہم نے بھی روزہ رکھ لیا، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے؟ اور اکثریت تو سال کے بہت سی تاریخوں کو اہم مان کر بھی روزے رکھتی ہے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یا ہم روزے کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہماری نیت روزے کا اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگی تو ہمارا روزہ فاقے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہے روزے کا مقصد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بیان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر روزے اس لیے لکھے گئے تاکہ تم میں تقوی اختیار کرنے، یعنی گناہوں سے، برائیوں سے پرہیز کرنے کی، بچنے کی، اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ٹریننگ کے لیے روزے مقرر کیے ہیں، اور ہر سال روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی انکریز ہو، کیونکہ تقوی انسان میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بیان ہوا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، ان چیزوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا پی چکے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے لگے، پھر تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، پھر مزید تقوی اختیار کر کے اصلاح کرتا ہے اور ایمان اور تقوی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، تو اس کے درجات بھی بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر ہر سال ایمان اور تقوی بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ہے سزا کے طور پر روزے۔ انسان غلطی یا گناہ کرتا ہی تب ہے جب اس میں تقوی کی کمی ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کے شر کو روک نہیں پاتا۔ اس لیے جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے یا قانون توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اسے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں بیان ہوا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ لغو باتوں میں تمہارے ایمان کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تمہاری نیتوں نے کمایا اس پر تمہارے ایمان کی گرفت کرے گا، اور اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل خانہ کو اوسطاً کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا ایک گردن کو آزاد کرانا ہے۔ بس جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے تمہارے ایمان کا۔ جب تم حلف اٹھا لو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے
تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ لغو باتوں میں یعنی فضول باتوں میں یا بے خیالی میں کہی گئی باتوں میں تمہارے ایمان کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تمہاری نیتوں نے کمایا یعنی جانتے بوجھتے غلط باتوں یا بدعتوں کو تم نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا، اس پر تمہارے ایمان کی گرفت کرے گا، اور اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جیسا تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا ایک گردن کو آزاد کرانا ہے۔ گردن کو آزاد کرانے سے مراد ہے کسی کا قرض ادا کرا دینا۔ بس جو اس میں سے کسی بھی چیز کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہارے ایمان توڑنے کا۔ بس جب تم حلف اٹھا لو یعنی ایمان لے آؤ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں بیان ہوا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کا غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن کی گردن کو آزاد کرائے اور اس کے ورثاء کو خون بہا ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو مگر وہ مومن ہو تو ایک مومن کی گردن کو آزاد کرائے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا ایک میثاق ہو تو اس کے ورثاء کو خون بہا ادا کرے اور ایک مومن کی گردن کو آزاد کرائے۔ پر جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ اول تو کسی نفس کو قتل کرنا جائز ہی نہیں، لیکن اگر غلطی یعنی حادثاتی طور پر کسی مومن کا قتل ہو جائے تو ایک مومن کی گردن کو آزاد کرائے اور ورثاء کو خون بہا ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے معاف کر دیں۔ اور اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو مگر وہ مومن ہو تو ایک مومن کی گردن کو آزاد کرائے۔ یہاں اسے خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو تو اس کے ورثاء کو خون بہا بھی ادا کرنا ہے اور ایک مومن کی گردن کو بھی آزاد کرانا ہے۔ پر جس کو یہ میسر نہ ہو یا اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، بس جس نے تم میں سے ارادتاً شکار کیا تو اس کی جزا اسی چوپائے کی مانند ہے جو اس نے شکار کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل کریں، اور یہ ہدیہ کعبے تک پہنچایا جائے، یا کفارہ کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اسی کے بقدر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ پہلے گزر چکا معاف کر دیا، بس جو کوئی اس کا اعادہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ طاقتور انتقام لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، بس جس نے جانتے بوجھتے شکار کیا تو اس کی جزا اسی چوپائے کی مانند جانور ہے جو اس نے شکار کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل کرنے والے کریں گے، اور یہ ہدیہ کعبے تک پہنچایا جائے، یا کفارہ کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی 10 مسکینوں کو، یا اسی کی بقدر روزے ہیں یعنی 3 روزے،
تاکہ وہ قانون کو توڑنے کی سزا بھگتے۔ اللہ نے تمہیں جو تم پہلے لا علمی میں کر چکے ہو معاف کر دیا، بس جو کوئی اللہ کے حکم سے پلٹے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 34 میں بیان ہوا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مائیں ظاہر کر دیتے ہیں، پھر جو کچھ وہ کہہ چکے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، بس وہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرائیں۔ اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ بس جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ بس جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہے اور انحراف کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو اپنی مائیں ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر اس کی تلافی کے لیے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرائیں۔ بس جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو یعنی مریض ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی اس کے قانون کی پیروی کرو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔